إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، کل کی جو سورۃ نساء کی ہماری آیت تھی کہ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ واضح نور سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، جس کے اوصاف کے بارے میں ہم نے کل بات کی تھی۔ پھر آگے فرمایا، پھر وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یعنی ایمان لانے کے بعد، اور ایمان بھی کیسے لے کے آنا ہے؟ باللہ واعتصموا، یعنی مضبوطی سے پکڑ لینا ایمان کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فسیدخلہم فی رحمتہ، اپنی رحمت میں داخل کر دے گا اور اپنے فضل میں، اس کے بعد سیدھا راستہ بھی دکھا دے گا۔ لیکن پہلے رحمت کا ذکر آیا، اور یعنی جو انسان ضلالت میں ہوتا ہے، گمراہی میں ہوتا ہے، اس کے اوپر دیکھیں پہلے کس چیز کا ذکر ہے؟ پہلے ہی نہیں کہ سیدھا راستہ دکھائیں گے پھر ہم رحمت نازل کریں گے، نہیں، پہلے رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت فرما دیتا ہے اور اپنا فضل فرما دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ سیدھا راستہ بھی دکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرمائے اور اپنا فضل بھی نازل فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ اس سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو صراط مستقیمہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ اچھا، اب آگے کی جو آیت ہے، آیت نمبر 176، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یستفتونک، اے نبی آپ سے لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یستفتونک، ویسے اکثر جو سوال کے لیے لفظ آتا ہے وہ یسألونک آتا ہے نا، یہاں پر کیا لفظ آیا ہے؟ یستفتونک، اے نبی لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ کس چیز کا فتویٰ پوچھتے ہیں؟ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک۔ اب کلالہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، یعنی بہن کا آدھا حصہ ہے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کئی بھائی بہن اور مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، علیم یعنی یہ جو وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ کس لیے؟ ان تضلوا، کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہ آیت ہے، اس میں کلالہ کے بارے میں حکم ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی تھی۔ امام بخاری نے حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی سورہ براءت یعنی سورہ توبہ جس کو کہا جاتا ہے، اور سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت جو ہے وہ یہ والی ہے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ یہ والی آیت جو ہے وہ سب سے آخر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں کیا ہے؟ فتویٰ پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں۔ اچھا جی، اب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتی ہیں کہ اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے، یعنی کسی شخص کی کوئی اولاد نہیں ہے اگر، اور اس کی ایک بہن ہو، تو وہ اس کے ترکے میں سے جو آدھا ہوگا، آدھا حصہ وہ اس کو وراثت میں ملے گا۔ اور اگر بہن بے اولاد ہے، یعنی بہن جو بے اولاد ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر میت کی وارث دو بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں سے دو تہائی کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بہن بھائی ہوں تو عورتوں کا ایک اور مردوں کے دو حصے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے نور کی، ہدایت کی اور روشنی کی بات کر کے پھر زندگی کا جو ایک اہم ترین مسئلہ ہے اس میں فوری طور پر ہدایات دی ہے۔ اور اس سے آپ دیکھیں قرآن کی افادیت کا اور بھی زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ہمارے خیالوں کو ہی روشن نہیں کرتا، صرف ہمارے لیے ہی دل کی خوشی کا باعث نہیں، بلکہ گرینڈ ریئلٹی جو ہمارے سامنے آتی ہے، یعنی جو حقیقتیں، بڑی بڑی حقیقتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، کہ وہ مسائل جو کہ بار بار مختلف قسم کے گھروں میں پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ قانون دیتا ہے کہ نہ تمہاری نہ میری بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات، تو سب اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حصہ مقرر کیا ہے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو واضح طور پر جو ہے وہ آیات نازل کی گئی، اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے حصے کو اللہ تعالیٰ نے خود الگ الگ کر کے واضح کر کے بتا دیا ہے کہ کس کو کتنا ملے گا۔ اس میں نہ بہن کو ناراض ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی بھائی کو، ورنہ اگر یہ فیصلے اللہ تعالیٰ بندوں پہ چھوڑ دیتے تو کیا ہوتا کہ جو بھی فیصلے کرتا وہی برا بنتا، کہ اس نے انصاف نہیں کیا۔ تو یہاں جب اللہ تعالیٰ نے کر دیا اور ہم سب اس کتاب پر ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق سے اپنی زندگی بسر کریں، تو پھر جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو فساد ہوتے ہیں، وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں اس طریقے سے۔ یہ جیسے یہ جو آیت سورت نساء کی بھی آخری آیت ہے، یعنی سورت نساء جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سورت المائدہ شروع کریں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہ جو سورت نساء کی بھی آیت ہے، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلالہ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حدیث کو بیان کیا ہے۔ کیا حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت بیمار اور بے ہوش تھا۔ آپ نے وضو فرمایا، پھر مجھ پر پانی کے چھینٹے مارے، تو آپ نے فرمایا، یا اس حدیث میں اس طرح سے کہ یا آپ نے فرمایا کہ اس پر پانی کے چھینٹے مارو، تو اس میں سے اس پانی کے چھینٹوں کی وجہ سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے عرض کی کہ میرا وارث کلالہ ہے، تو میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت، یعنی میراث کی جو آیت ہے، یہ نازل ہوئی۔ اس حدیث کو جو ہے وہ امام بخاری نے اور امام مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے اسے محدثین کی ایک جماعت نے بھی روایت کیا ہے، اور بعض روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت میراث جو ہے وہ نازل کی کہ جو ہے اے پیغمبر، لوگ آپ سے حکم الہی پوچھتے ہیں، فتویٰ دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ گویا معنی یہ ہوئے کہ لوگ آپ سے کلالہ کے بارے میں حکم الہی دریافت کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے۔ دیکھیں یفتیکم یستفتونک والے ہی وزن پہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فتویٰ دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے کہ یعنی اس جواب میں جو ہے وہ کلالہ کے ذکر سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جو استفتاء ہے، یعنی جو سوال کرنا ہے، وہ کلالہ کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے وہ یہ جو لفظ کلالہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی جو ڈیٹیل میں اگر ہم اس کے اوپر جاتے ہیں تو یہ اکلیل سے مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکلیل جو ہے وہ اس تاج کو کہتے ہیں جو تمام اطراف سے سر کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے، اس لیے اکثر علماء نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو فوت ہو اور اس کا نہ کوئی بیٹا ہو اور نہ اس کا باپ ہو۔ اور بعض نے کہا ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جو لا ولد ہو، جیسے کہ اس آیت کریمہ میں بھی ہے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد،
اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کلالہ کی میراث کا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تھا، جیسے کہ صحیحین میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری آرزو تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فراق سے پہلے 3 چیزوں کی وضاحت فرما دیتے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فراق ہوا ہے ہم سے تو اس سے پہلے جو ہے وہ ان 3 چیزوں کی جو ہے وہ ڈیٹیل سے ہمیں بتا دیتے۔ وہ کون سے مسائل تھے؟ ایک تو دادا کی میراث، یعنی جو دادا کی جو میراث ہے اس میں پوتوں پوتیوں کا کیا وہ ہے، ایک یہ کلالہ کے بارے میں حکم، اور ربا کے مسائل میں سے کچھ مسائل، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے معد بن ابو طلحہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کسی چیز کے بارے میں اس قدر کثرت سے سوال نہیں کیا جس طرح کثرت سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلالہ کے بارے میں پوچھا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک میرے سینے پر ماری اور فرمایا یکفی کا آیت الصیفی التی فی آخری سورۃ النساء، تمہارے لیے موسم گرما میں نازل ہونے والی یہ آیت کافی ہے جو سورۃ نساء کے آخر میں ہے۔ امام احمد نے اسے اسی طرح سے اختصار کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام مسلم نے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی آیت کریمہ کے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں، جو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی ایسا مرد مر جائے، ہلکا کے معنی کیا ہوتے ہیں، یعنی فوت ہو جانے کے، انتقال ہو جانے کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کل شیء ہالک الا وجہہ، الا وجہہ، وجہہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وجہ ہے اس کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور آپ کے پروردگار ذوالجلال والاکرام کا چہرہ ہی باقی رہے گا۔ تو جو اس میں ارشاد باری ہے نا لیس لہ ولد، جس کی اولاد نہ ہو، یعنی نہ اولاد ہو اور نہ ماں باپ، اور یہ مفہوم جو ہے وہ اس جملے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور اس کی بہن تو ہو، اور اس کے بھائی کے جو اس کی بہن ہے وہ اس کے بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ اس کو ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر مرنے والے کا باپ زندہ ہوتا تو اس صورت میں اس کی بہن کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ آپ کو پتہ ہے بہن بھائیوں کا حصہ نہیں ہوتا نا وراثت میں سے، لیکن جب نہ تو بیٹا ہے اور نہ ہی باپ ہے تو پھر کیا ہوگا، پھر بہن کو وراثت میں سے حصہ ملے گا، کیونکہ اس پر اجماع ہے کہ باپ موجود ہو تو بہن محروم رہتی ہے۔ تو اس نص یعنی قرآن سے، یہ جو قرآن نص قرآن سے مراد ہے کہ قرآن کے اس حصے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جو مر جائے اور اس کی نہ اولاد ہو اور نہ ہی ماں باپ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ باپ موجود ہو تو بہن کو نصف تو کیا میراث میں سے بالکل بھی کوئی حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یعنی اگر باپ موجود ہے تو پھر وہ باپ کے پاس میراث جائے گی، پھر بہن کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ابن جریر اور دیگر کئی ائمہ نے حضرت ابن عباس اور ابن زبیر کا یہ قول بیان کیا ہے کہ اگر کسی میت نے اپنے وارثوں میں سے ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑی تو اس صورت میں بہن کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو اور اس کی بہن ہو تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے آدھا ملے گا۔ ان کا کہنا یہ کہ اور اگر وہ اپنے پیچھے بیٹی چھوڑے تو یہ اس کی اولاد ہے، اور بہن کو عدم اولاد کی صورت میں ملتا ہے، جیسے کہ فرمانا نا لیس لہ ولد، تو اس صورت میں بہن کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن جمہور نے اس میں حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے خلاف یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اس صورت میں بیٹی کو اصحاب الفروض میں سے ہونے کی وجہ سے نصف حصہ ملے گا، اور بہن کو عصبہ ہونے کی وجہ سے نصف حصہ ملے گا، اور اس کی دلیل اس آیت کے سوا اور ہے جو انقریب اب آئے گی، آگے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس آیت میں تو اس کے حصے کو فرض ہونے کے اعتبار سے بیان کیا گیا ہے، اور عصبہ ہونے کے اعتبار سے میراث میں سے اس کے جو حصہ ہے اس کا ذکر اس روایت میں جسے امام بخاری نے بطریق سلیمان از ابراہیم جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضرت معاذ بن جبل نے ہمارے ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے بھی نصف یعنی آدھا حصہ ہے۔ پھر سلیمان نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایک مسئلے میں اسی طرح فیصلہ کیا تھا، اور اس میں یہ ذکر نہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا تھا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کیا تھا۔ صحیح بخاری میں حذیل بن شرحبیل سے بھی روایت ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ایک بیٹی
یعنی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری جو صحابی تھے ان کی ایک بیٹی ایک پوتی اور ایک بہن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی اور بہن کو نصف حصہ ملے گا، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاؤ ابن مسعود سے بھی پوچھ لو، وہ بھی میری تائید کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا بھی ذکر کیا گیا، تو ابن مسعود نے فرمایا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، لہٰذا میں تو اس بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اور وہ یہ فیصلہ تھا کہ بیٹی کے لیے نصف حصہ ہے اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہے، تاکہ 2 ثلث کا تکملہ ہو جائے، یعنی 2 ثلث جو ہے وہ مکمل ہو جائیں، اور جو باقی بچے گا وہ بہن کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس جا کر حضرت ابو موسیٰ کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب بتایا تو انہوں نے فرمایا جب تک یہ عالم تم میں موجود ہیں مجھ سے نہ پوچھا کرو۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو حضرت ابن مسعود ہیں انہی کی بات کو جو ہے وہ انہوں نے صحیح قرار دیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو فرمان الہی جو یہ ہے نا وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث جو ہے وہ بھائی ہوگا، یعنی اگر بہن کلالہ جو تھی فوت ہو جائے جبکہ اس کی اولاد نہ ہو، نہ ماں باپ ہو، تو اس کے تمام مال کا وارث جو ہے اس کا بھائی ہوگا، اور اگر اس کا باپ زندہ ہو تو بھائی کو اس کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، یعنی اگر باپ زندہ ہے تو پھر بھائی کو نہیں ملے گا، اور اگر اس کے ساتھ اصحاب الفروض میں سے کوئی ہو تو اسے اس کا حصہ دیا جائے گا۔ مثلا اصحاب الفروض میں سے کون ہوگا؟ شوہر یا ماں کی طرف سے بھائی، اور باقی حقیقی بھائی کو جو ہے وہ حصہ مل جائے گا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ دوسری شادی کی ہوتی ہے تو ماں کی طرف سے بھائی ہوتا ہے تو پھر اس کو حصہ ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ صحیحین میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب الفروض کو ان کے حصے دو، اور ان مقررہ حصوں کے بعد جو کچھ بچے وہ قریب ترین مرد رشتہ داروں کے لیے ہے، یعنی فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ثلثان جو کہا جا رہا ہے یہاں پہ ثلثان سے کیا مراد ہے؟ 1 ثلث اور 2 ثلث کو ملا کے مما ترک یعنی اس میں سے جو کہ ترکہ چھوڑا ہے اس نے، اور اگر مرنے والے بھائی کی 2 بہنیں ہیں اور دونوں کے لیے بھائی کے ترکے میں سے 2/3، ٹھیک ہے نا، یعنی ثلثان سے کیا مراد ہو گیا؟ یعنی 2 ثلث 2/3۔ اگر کلالہ کی صورت میں مرنے والے کسی شخص کی 2 بہنیں ہیں تو اس کا حصہ کتنا ہو جائے گا؟ پھر 2 ثلث ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہنیں اگر 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حکم بھی یہی ہوگا۔ اسی سے جو ہے علماء کی ایک جماعت نے 2 بیٹیوں کا حکم جو ہے وہ مستنبط کیا ہے کہ جیسے کہ بیٹیوں کے متعلق حکم ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، پھر اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں متروکہ مال کا 2/3 ملے گا۔ اس سے بہنوں کے بارے میں حکم کا بھی جو بہنوں کے بارے میں جو حکم ہے اس کا بھی استنباط کیا گیا ہے کہ وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر بھائی بہن یعنی مرد اور عورتیں ان کے سارے یعنی خاندان میں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ اس بات یعنی بیٹوں پوتوں اور بھائیوں کے بارے میں حکم ہے، جبکہ مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو اس صورت میں مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یبین اللہ لکم، یعنی اللہ تعالیٰ ان فرائض اور حدود کا تعین اور احکام کی وضاحت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے ان تضلوا، یعنی لئلا تضلوا، مطلب یہ ہے کہ حق واضح ہونے کے بعد اس سے دور نہ ہٹ جاؤ، یعنی اب جب اتنی ڈیٹیل میں بتا دیا گیا، یہ مسئلے مسائل بتا دیے گئے وراثت کے، تو پھر جو ہے وہ دور نہ ہٹ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، یعنی وہ تمام امور کے انجام اور ان کی مصلحتوں کو اور ان میں بندوں کے لیے بہتری کے پہلوؤں کو جانتا ہے، اور اس بات کو بھی خوب جانتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے مرنے والوں کے ترکے کا کون کس قدر مستحق ہے۔ امام ابن جریر نے طارق بن شہاب کی روایت کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شانے کی ہڈی کو پکڑا، حضرت صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ کلالہ کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کروں گا جس کے متعلق خواتین اپنے گھروں میں بھی باتیں کریں گی۔ اس وقت اچانک جو ہے وہ گھر سے ایک سانپ نکل آیا اور تمام لوگ
منتشر ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوتا تو یہ کام میں مکمل فرما دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ارادہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. یعنی وہ جو ہے اصل میں حضرت عمر کو یہ والا مسئلہ کبھی بھی سمجھ ہی نہیں آتا تھا. پھر وہ جب انہوں نے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا اور لوگوں کو جمع کر لیا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوا, اچانک سانپ نکل آیا گھر میں. ابو عبداللہ امام حاکم نیشا پوری نے بھی حضرت عمر بن خطاب کی اس روایت کو بیان کیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات 3 سوال پوچھ لیتا تو یہ مجھے سرخ اونٹوں کی دولت سے بھی زیادہ محبوب ہوتے. ایک یہ کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. دوسرا, جو لوگ یہ کہیں کہ ہم مال میں زکوٰۃ کی فرضیت کا تو اقرار کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے, یعنی کسی اور کو دیں گے, یعنی حکومت کو نہیں دیں گے, جو بیت المال ہے اس میں نہیں جمع کروائیں گے, تو کیا ان سے جنگ کرنا بھی حلال ہے. اور تیسرا, کلالہ کے بارے میں سوال کرتا. امام حاکم نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے اور شیخین کے شرط کے مطابق سے ہے, مگر انہوں نے اس روایت کو بیان نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. امام ابن جریر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ مجھے اس مسئلے میں حضرت ابو بکر کی مخالفت سے حیا دامنگیر ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کلالہ سے مراد وہ شخص ہے جس کا نہ بیٹا ہو نہ باپ ہو. حضرت صدیق اکبر نے جو یہ فرمایا تو جمہور صحابہ کرام و تابعین نظام اور قدیم و جدید ہر دور کے ائمہ کرام کا بھی یہی مذہب ہے. قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے, جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا, یہ احکام اللہ تعالیٰ تم سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم بھٹکو نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے. تو جو ہے وہ یہ تھی کلالہ, یہ جو ہے وہ کلالہ کا مسئلہ تھا جس پر جو ہے وہ سورت نساء کا اختتام ہوتا ہے. اور پھر جو ہے وہ حضرت عمر نے جب اس مسئلے کو مختلف اصحاب سے سمجھنے کے بعد لوگوں کو شرح کرنے کی لیے آئے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں تھا, اس لیے وہ جو ہے وہ شرح نہیں کر سکے. بہرحال انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ والا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھی طریقے سے کہ جو ہے وہ کلالہ کیا چیز ہوتی ہے اور کس طریقے سے جو ہے وہ حصے کیے جاتے ہیں, جو وراثت میں جو حصے کیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مال کا فتنہ ہے جو کہ مسلسل موجود رہتا ہے, اور اس فتنے میں جو ہے جو انسان چلا جاتا ہے اگر وہ وصیت کر کے گیا ہے اور پھر اسی کی وصیت کے مطابق سے سارا عمل ہو رہا ہے تو وہ بھی غلط ہوتا ہے, کیونکہ کسی کے مرنے کے بعد جو اسلام نے رولز اینڈ ریگولیشن بالکل فکس کر دی ہیں اسی کے مطابق ایسے جو ہے وراثت تقسیم کرنی چاہیے. ہاں, اگر کوئی جو ہے یہ چاہتا ہے کہ کسی ٹرسٹ کو دینا چاہتا ہے تو وہ ایک مخصوص تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی کا حق نہیں ہوتا کہ جو وہ چھوڑ کے جائیداد جا رہا ہے وہ تقسیم بھی خود ہی کر کے جائے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس جو ہے وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو ان کا حصہ دے دیتے ہیں, وہ ناجائز نہیں ہے, وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایز اے گفٹ, یا جو ہے وہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے مرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جھگڑے ہوں گے تو وہ برابر تقسیم کر دیتے ہیں, تو وہ ناجائز نہیں ہے. لیکن بہرحال جو ماں باپ جو ہے ایسا کرتے ہیں کہ کسی بچے کو زیادہ دے دیتے ہیں یا کسی کو کم کرتے ہیں, تو یہ اصل میں ایک ایسی آزمائش اور ایک ایسے فتنے والی بات ہے کہ جس پر جو ہے وہ صدیوں جنگ چلتی ہی رہتی ہے. آپ خود دیکھیں کہ مختلف خاندانوں میں کتنے ہی کیسز چل رہے ہوتے ہیں, ہر جگہ کا یہی حال ہے کہ ہماری جو وراثت تھی وہ ابھی تک تقسیم نہیں ہو پائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین کے ان مسائل کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما دی, اور ہم پہ دین کو جو ہے وہ واضح فرما دے کہ ہم جو ہے وہ ادھر ادھر کے راستے میں نہ بھٹکیں بلکہ سیدھے راستے یعنی صراط المستقیم, جو ہم ہر آیت میں اس آیت کو ہر اپنی رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم. تو یا رب العالمین ہم اپنے تہ دل سے ہم عز و انکساری کے ساتھ اور گڑ گڑا کے آپ سے اس بات کو مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم, آپ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلا دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.